یوم القیامت ہم دنیا کے لیے نہیں رکھا، جو میری ہدایت سے منہ موڑیں گے ان کا جینا حرام ہو جائے گا، بالکل زندگیاں ان کی تنگ ہو. یا نہیں صرف مراد ہے زندگی تنگ ہی ہے. یہاں اگر کا جو ذکر کیا ہے نا آپ اس کے مقابلے میں پہلے کوئی دنیا ہی نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب وہ تشریح بھی ہو سکتی ہے نا کہ ان کا جینا حرام ہو جائے گا، اور وہ اس صورت میں ہوگا. پھر نہیں کیا ہوگا، پھر وہ آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. یہ اس کی وضاحت بھی ہے نا کہ وہ جینا کیا ہے. ہاں، یہ جو جینا تنگ ہے نا قرآن پاک میں یہ دنیا کی زندگی نہیں لکھا. آخرت میں اندھے اٹھایا جانا یہی تنگ زندگی یہ بھی ہو سکتی ہے. قبر میں بھی حدیث میں یہ بھی آتا کہ یہ معیشتاً لنکا، قبر سے جب عذاب شروع ہو جاتا وہ بھی ہے کہ یہ جاتے پھنس جاتے ہیں. اور دنیا میں بھی جیسے فرمایا گیا ہے تو پریشان، سکون کوئی. ایک سروے کے مطابق یہ ہے کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں وہ ٹرانکلائزرز ہیں، جو ادویات ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتی ہیں، آپ اندازہ لگا لیں. اللہ سب سے زیادہ مغرب میں استعمال ہوتی ہیں. مغرب میں استعمال ہوتی ہیں. تو اس کی ذہنی پریشانی کا آپ اندازہ لگا لیں. اور 9-11 کے بعد تو یہ کیفیت ہے کہ اگر کوئی وہ بازار میں جاتے ہیں تب ان کو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ بم نہ پھٹ جائے. مارکیٹ میں جاتے ہیں تب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں کو بم نہ بالکل ہر وقت. اسی جگہ وہ اس رات کو سوتے ہیں تب ان کو فکر ہوتی ہے کہ رات کو دوسرے ملکوں میں سفر سے روک دیا گیا، بچ کر کرو. جینا حرام. فرق ہے. ایک شخص تو اپنے وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں، اندر باہر نہیں نکلتے ہیں. کتنا فرق ہے. وہ جو ہے نا بظاہر چکا چوند ہے، یہ مینا کاری ہے، جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہے. یہاں سے نظر ایسا ہی آتا ہے لیکن اندر نہیں ہے. یہ اندر نہیں، اندر کوئی سوکھ نہیں ہونا چاہیے. مینا کاری دیکھیے دنیا کی نہیں لگا، قرآن میں نہیں سب سے لگا. زیادہ تو یہ ہے نا کہ کوئی ہمدردی کرنے والا ہو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ مولانا نے بھی بتایا کہ یہ اخبار میں آئی ہے بات. یہ ایسی کہانی بات ہے کہ ایک باپ، ایک شخص کا باپ بیمار تھا، وہ مر گیا. وہاں کے اسپتال والوں نے جو وہاں کے وہ کفن دفن کرتے ہیں انہوں نے اس کے بیٹے کو اطلاع دی. پہلے ان کو کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو دفن کر دیں، میں بل ادا کر دوں. یہی بات مر جاتے ہیں بوڑھے، وہ ترس جاتے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ان کو آگے خاطی یاد ہے. اب اس کے بغیر انسان کی زندگی کیا ہے؟ تو جانوروں کی زندگی سے بھی بات کر رہے ہیں. مغرب میں اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں. اولڈ ہوم وہ اس لیے ہے کہ جب وہ ماں باپ بوڑھے آتے ہیں ان کو وہاں دے آتے ہیں، وہاں پر نرسیں ڈاکٹر ان کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ان کو لوک آفٹر کرتے ہیں. آفٹر وال جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا دفن میں وہی کر دیتے ہیں. بالکل جیسے ان کے بچوں کے بعد ٹائم نہیں ہے. پاگلوں کو جیسے پاگل خانے میں چھوڑاتے ہیں نا، اسی طرح وہ بوڑھوں اپنے باپوں کو اور دادوں کو وہاں چھوڑاتے ہیں. ایک دن کسی شخص نے یہاں سے دیکھا کہ اتوار کے دن بچے کچھ بوڑھوں کو، عورتوں مردوں کو وہ ویل چیئر پر بٹھا کے نا سیر کروا رہے ہیں ادھر ادھر. وہ بڑا خوش ہوا کہ یار ان کے پوتے پوتیاں ہوں گے، یہ تو خیال کرتے ہیں. اس نے کسی سے پوچھ ہی لیا. اس نے کہا بھائی یہ کرائے پر آئے ہیں، کرایہ اس کا معاوضہ لیتے ہیں. اتوار کو ان کو چھٹی ہوتی ہے اور یہ اولڈ ہومز ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے بچے تو ان کو ملنے نہیں آتے، یہ تو اس کا معاوضہ لیں گے. اچھا وہاں یہ اب خواتین مسئلہ عورتوں کا ہے. ہمارے جو حافظ القیوم صاحب جانتے ہوں گے، وہ بتاتے ہیں وہ امریکہ میں گئے، وہ کسی کے یہاں ٹھہرے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کسی کہا کہ اس کے بچے کی شادی کرنی، اس طرح زمین میں آ گیا. ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ کوئی ملک ایسا بھی ہے جس میں لڑکیوں کو خود اپنا پارٹنر ڈھونڈنا پڑتا. اللہ وہ وہاں یہ ہے کہ خود ہی اپنا شوہر بھی تلاش کرو، اپنا جو کچھ کرنا ہے وہ کرو. اب بتائیں اب یہ اطمینان ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں، بےچینی بےچینی ہے. یہاں سے معلوم وہاں کی زندگی گزارتے ہیں نا، وہاں رہ گیا اور اسی طرح کا کلچر ہو گیا ان کا یہاں پر، تو وہ ان کا بھی یہی حال ہے. یہی حال. ہمارے ایک باس سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ابھی ہیں، وہ یہ اپنا سی ایم لطیف نے بیکو والے پرانے ان کا داماد، ان کے وہ بہت بڑی کوٹھی ہے گورنر ہاؤس کے سامنے. تو وہ ہمارے پاس سے ان کے والد جو تھے اسپتال میں انتقال کر گئے، تو انہوں نے بڑے بھائی کو ٹیلی فون کیا کراچی، وہ بے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں ان کے. وہ انہوں نے ٹیلی فون آیا کہ تم دفنا لو گے یا میں آؤں یہاں پہ. اللہ اب دیکھیں آپ تو ان کی زندگی میں ان کے گھر گئے تو ان کے رشتہ دار ہارڈلی 1 یا 2 ہوں گے، تو باقی سارے وہ دفتر کے آدمی
نہیں کوئی حال نہیں، پریشانی تو یہ ہے نا، حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، پریشان پیش کر رہا ہے سارا کچھ، بالکل ہر چیز ڈانس پہ، ہر چیز گھروں میں آپ دیکھیں جگہ جگہ یہ ایسی گلزار ہے جو ہمیں جو خطرہ نظر آ رہا ہے چند سال آنے والے 10 سال میں یہاں بھی حال مکمل برباد ہو جائے گا. اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. بیٹھ کے ہم خاندانی نظام تباہ کر رہے ہیں، تاریخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے خوف آ رہا ہے اب کیا ہونے والا ہے. ہم باتیں تو ان کی کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جی میڈیا جو اپنا میڈیا ہے پاکستان کا، وہ 3 پروگرام اس پہ دے رہا ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں مذاکرے کروا، مذاکرے چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیدا کر رہے ہیں ناچ گانا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بے دین کا بدترین ایک اور پروگرام آتا مطلب ایک موضوع انہوں نے یہ شروع کر دیا. سلجھن میں نے آپ کا ذکر کیا تھا. ادھر سے بات کرنے والا کہا تھا کہ ہونا چاہیے نہ ہمیں یہ تو خوش ہو رہے ہیں ان کے یہ جہاں حالات ہیں. تک اپنا کے بعد ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں اتنی ایسے ہی لوگ بلاتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، ختم ہونا چاہیے. اس میں بھی مولانا، اس میں اس نے ایک بات کی، بہت اچھی بات تھی، وہ میزبان نے کی. اس نے کہا اس میں آتا ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے یہ مڈل کلاس سوچ ہے. یاد رکھیں کہ پوری دنیا کو یہ مڈل کلاس طبقہ ہی چلا رہا ہے. یہ بنیادوں کا محافظ ہوتا ہے، نہ غریب بیچارے کا کوئی ہوتا ہے، اس کا دین مذہبی کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ اپر کلاس کا ہوتا ہے. یہ جو مڈل کلاس آپ کہتے ہو نا، تانا دیتے ہو، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بنیادوں کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اور آپ لوگ تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں جو اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. ریاض صاحب دیکھنے میں یہی آیا، کتابیں بھی بتاتی ہیں، اب بھی یہی ہے کہ بے شک کسی کے پاس یہ مال و دولت دنیا نہ ہو، وہ بیمار ہو، تنگ دست ہو، مگر اللہ پر ایمان اسے نصیب ہو، نیک ہو. جو انہیں خوشی ہوتی ہے نا، وہ یہ دولت کے ڈھیروں میں رہنے والوں کو نہیں. خوشی اور یہ ہے نا پریشانی دل سے تعلق رکھتی نہیں. ظاہر ہے آپ ڈھیر لگا دیں سارے چیزوں کا، اس کو کہے آپ کو کل پھانسی دے دی جائے گی، سب ہوتا ہے، مگر وہ نہیں، دل سے خوش نہیں ہو سکتی. دل کی خوشی جو ہے نا نیکی میں. وہ ابن یمین حکیم صاحب فرماتے ہیں نا کہ حلوہ مرغ و ترہ اگر نیست گو مباش، اگر سبزیاں نہیں ہیں، حلوہ نہیں ہے، مرغ نہیں ہے، یہ نہیں مرغ تو کہتا نہ ہو صحت تو ہست از ہما نان فطیر بے. اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو خشک روٹی سب سے بہتر. ہاں تو یہ ہے اللہ فضل فرمائے اور وہ شکر گزار ہو اللہ کا تو خشک روٹی. اسی لیے یہ نیک لوگ تو گزرے ہیں بالکل فقیر ہوتے تھے. اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ تھی، جب کسی دن فاقہ ہوتا نا تو یہ کہتی تھی وہ کہ نظام الدین امروز مہمان خدا ہستے، آج ہم خدا کے مہمان ہیں. یہ محاورہ بنایا ہوا تھا. تو وہ لکھتے ہیں سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ کئی مرتبہ وہ آپ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں دعا کریں کہ ہم اللہ کے مہمان کسی دن فاقہ آئے. تو یہ اور ہی لذت ہے ریاض صاحب، جن کو یہ نصیب ہو جاتی وہ جانتے ہیں. ورنہ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت بہت زبردست سلطان تھا سلجوقی سنجر، اس نے یہ لکھا کہ شیخ آپ آ جائیں میرے دربار میں، تخت پر بیٹھ کر درس دیا کریں، ہم فائدے اٹھائیں. تو آپ نے لکھا اس کے جواب میں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اپنے حواشی میں نقل کیا کہ یہ لذت جن کو نصیب وہی جانتے ہیں. اور وہاں ایک تابعی کا قول میں نے لکھا کہ اگر ان حکمرانوں کو پتہ چل جائے نا کہ رات تہجد کے وقت ہمیں کیا لذت ملتی ہے تو یہ حملہ کر کے ہم سے وہ لذت چھیننے کی کوشش کریں، اگر چھین سکیں. نہیں چھین سکتے، وہ انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو یہ کرتے ہیں. تو شیخ نے جواب میں چوتائی صاحب لکھا، وہ اب سلطان سنجر جس تخت پر بیٹھتا تھا نا، اوپر جو چھتر ہوتا تھا جس کے نیچے بیٹھتا تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا. تو آپ نے اس کا حوالہ دے کر کہا کیوں چترے سنجری رخ بختم سیاہ بات در دل اگر بد حو سے ملک سنجرم. میرے دل میں اگر کبھی خیال بھی آیا ہو نا کہ مجھے سنجر کی حکومت مل جائے تو میری بد دعا ہے کہ جیسے تیرے تخت کا یہ چھتر کالا ہے نا، اللہ میرا نصیبہ ایسا ہی کالا کر. اور ساتھ کا زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، جب سے ہمیں آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا. اب یہ اتنی سلطنت کا مالک تھا، اس کو کہتے ہیں ملک نیمروز کی، آدھا دن سورج اس کی بادشاہی پر چلتا. اس کا حوالہ دے کر کہا تم ملک نیمروز لیے پھرتا ہے،
ہم کو جب سے ملک کے نیم شب کا پتہ چلا نا کہ آدھی رات جب گزر جاتی ہے تو اللہ سے جب آدمی باتیں کرتا زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک کے نیم روز بیک جو نمی خرم تیری سلطنت میں ایک جو کے عوض نہیں لینا چاہتا. اس کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت؟ اسی لیے یہ لوگ جاتے تھے ان کے دروازے. آپ دیکھ لیں تاریخ پڑھیں یہ حکمران جاتے تھے اور اس کو بڑا اعزاز سمجھے ہمیں ملنے کی اجازت دیتی, ورنہ کئی مرتبہ انہوں نے کہا بالکل مجھے ملنے کے لیے میرا وقت ضائع نہ. تو یہ چیز ہے ایمان سے تعلق رکھ, کیونکہ اندر کی بات ہے نا, خوشی غمی اندر ہوتی ہے. علاؤالدین کے بارے میں بات ہے, علاؤالدین کتنا بڑا حکمران تھا. ہاں جابر اس سے خواجہ نظام الدین اور یہاں سے اجازت مانگی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے اجازت نہیں دی, پھر انہوں نے اصرار کیا کہنے کہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں, تم ایک دروازے سے داخل ہو گئے تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا. اب یہ بے نیازی اور استغنا جو ہے, اسی لیے کہ انہیں جو حکومت حاصل تھی اللہ سے محبت پیار, یہ سارے سوال اسی لیے پیدا ہوتے کہ ہم میں بھی وہ ایمان نہیں, ورنہ یہ ظاہری چیزیں کچھ بھی نہیں, یہ کھلونے ہیں, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ بتان وہم لا الہ الا اللہ, کچھ نہیں, کھلونے جیسے پھانسی والے کے لیے. یہاں ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے سوار, تو لباس بھی عمدہ تھا, گھوڑا اچھا تھا. تو ایک یہودی بہت بری حالت میں نا آپ سے ملاقاتی ہوا, اس نے کہا کہ حسن میں نے ایک بات پوچھنی, پوچھو. انہوں نے کہا تیرے نانا نے یہ کہا کہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے یہ جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. انہوں نے کہا بالکل فرمایا, اب دنیا سجن المومن جنت الکافر, مومن کا جو ہے نا قید خانہ اور کافر کی جنت. اس نے کہا آپ کس شان و شوکت کے مالک ہیں, کتنے خوشحال ہیں, میری کیا بری حالت, کہاں ہے وہ فرمان. انہوں نے کہا نہیں تو نہیں سمجھا, مرنے کے بعد جو مجھے ملنے والا نا وہ اس شان و شوکت جو اس کے مقابل میں ایسے ہی جیسے میں نے قید خانے میں زندگی گزاری. یہ صرف اب تجھے نظر آ رہا کہ مجھے بہت کچھ بہتر ہے, جب اس سے مقابلہ کیا جائے گا نا تو یہ بالکل اس کے مقابلہ میں قید خانہ ہی نظر آئے گا. اور تجھے جو ہے نا تکلیف نظر آتی جب جہنم دیکھے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑا بہت جو آرام تجھے نصیب تھا یہ بھی جنتی تھی, ورنہ آگے جو کچھ ہے نا وہ سامنے آ کر کیوں چکتائی صاحب جب ہم آخرت کو نظر انداز کر دیں کئی مسئلے اٹھ کھڑے ہوتے, نہیں سمجھ آتی. اگر سمجھیں کہ کوئی نہیں, اگر کھا پی رہے ہیں کل پھانسی گھاٹ پر ہوں گے, گلے میں رسا پڑا ہوگا, کیا فائدہ ان سلطنتوں. اور بندہ مومن تنگ بھی ہوگا, غریب بھی ہوگا, مگر اگلی دنیا میں جاتے ہی آنکھیں بند کرتے فرشتے منتظر ہیں, جنت کے دروازے کھلیں, کیا وہ محسوس کرے گا تکلیف. یہ اس پہ میں گزارش کروں گا کہ معیشت اندروں کا تفہیم القرآن کو ضرور دیکھی. مولانا نے اس پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے اسی جگہ, معیشت اندروں کا تفہیم القرآن ضرور دیکھی, یہیں کے پاس ہے. دھوکہ ہے, نظر کا عطاء الغرور. اوپر روغن لگانے سے تو کوئی چیز نہیں نا بنتی, کوئی چیز ہے کہ روغن کے نیچے کیا چیز ہے. یہ تو ایسا غازہ ہے کہ پاؤڈر بنا کے خوبصورت ہو گئے. آئندہ کے لیے بھی کوئی مضمون چن لینا. ایک ان کی کتاب ہے جادہ و منزل, ہاں سید قطب سید قطب کی, شہید رحمۃ اللہ. وہ پوری چلیں گے ہوں گے اصل کتاب کا, میرا خیال ہے اس میں سے کچھ وہ لینی چاہیے نا. آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ میری تو ساری لے گئے لوگ ہی, اردو کی لے گئے ساری. اور لے آنی چاہیے نا, جادہ منظر جو ہے نا اس میں پھر دیکھیں نا وہ بہت اس میں ایسے چیزیں ہیں جو یہاں پڑھنا چاہیے ان کو. اجتماعی مطالعہ جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں اردو جو ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ آیا تو اس میں اتنی گفتگو ہوئی, چیزیں میں جو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے, ماشاء اللہ کافی فائدہ ہوا. اس میں بڑا فائدہ یہی ہے اس بات کا, یہاں ورنہ تو سارے گھر میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں, جادہ منظر, لیکن گھر میں جواب نہیں ملتا جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہ ایک محفل وہ ویسے بھی روحانی طور پر بھی ایک بلندی محسوس ہوتی ہے انسان کو, میں نے کچھ حاصل کیا ہے, بالکل میں نیکی کی طرف بڑھا ہوں تو قدم بڑھے. اب حکیم صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا اجتماع جو اجتماع عام تھا اس میں حضور کے ارشادات کچھ یہاں میں نے بیان کیے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں۔ یہ چونکہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بار بار مختلف انداز میں ارشادات فرمائے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کذالک نصرف الآیات، کہ ایک چیز کو ہم بار بار جو ہے مختلف پہلوؤں سے اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں زیادہ اہم ہیں ان کو بار بار مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے۔ اگر ایک پہلو اجل ہو جائے تو دوسری طرف سے سامنے آ جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا على سفینة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها استغوا من الماء على من فوقهم فقالوا لو استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو إنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ رواہ البخاری۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری نے روایت کیا ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن صحابی جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ اس کی روایت پہنچی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے، کیونکہ ایک بات اگر ویسے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا۔ لیکن جس طرح سے آپ نے اس مثل میں اسے ایک مثال سے بیان کیا ہے، یہ تو بالکل اس طرح سے ہے کہ معمولی سے معمولی ذہن رکھنے والا آدمی جو ہے اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے، اس کے کرنے سے اور اس کے نہ کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے اور وہ جو ان کی توڑتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایسے ہے کہ جیسے ایک قوم کشتی کے سوار کے لیے جمع ہوئے، سواری کے لیے جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی کہاں بیٹھے اور کوئی کہاں بیٹھے، کون سے جو ہیں وہ اوپر والے حصے میں بیٹھے اور کون سے جو ہے وہ نیچے والے حصے میں بیٹھیں، کیونکہ نیچے والوں کو کچھ فائدے اوپر والوں کو زیادہ ہوتے ہیں، نیچے والوں کو کم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قول اندازی کر لیتے ہیں۔ قول اندازی انہوں نے کی، چنانچہ بعض کے جگہ اوپر ملی اوپر کے حصے میں اور بعض کو نیچے کے حصے میں۔ اب یہ کیفیت تھی کہ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تھے، اور وہ یہ دوسری روایت میں اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو، کہنے لگے یہ ہے کہ ہماری پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں آپ کو یہ تکلیف دینی پڑتی ہے۔ تو اب انہوں نے جب وہ اس طرح سے ہوا تو پھر پانی کی ضرورت ہوئی، ان کے پاس سے گزرے تو فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم لمن فوقنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم ان بیچاروں سے گزرتے ہیں، ان پر چھینٹے پڑتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے گزرنے سے، اگر ہم نیچے والے جو ہیں نیچے سے کشتی کو سوراخ کر دیں تو پھر یہ جو ہے مصیبت سے بچ جائیں گے، کیونکہ پانی ہمیں نیچے سے ہی مل جائے گا، دریا کا پانی۔ تو